صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کو خبر ہوئی اور وہ اس کی خبر کو اپنی ذلت سمجھی، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا پڑا۔ جان نثار صحابہ کے ساتھ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ لڑنے کو تیار ہو گئی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا؟ جان نثار تھے اور فرمان بردار، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادروں کو بھی دینا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئی، ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دے، اور مسلمانوں میں سے خدائی نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندے ہوئے تھے۔ اسی حالات میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچی کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کی باپ سہیل نے جو اس صلح نامے میں کفار کی طرف سے وکیل تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں مسلمان ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادے کی تماچا مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کسی بات کی، مگر انہوں نے اس بات پر اصرار کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضدی تھے، نہ ماننا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکار کر فریاد بھی کی کہ میں مسلمان ہو کر آیا اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دل پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عن قریب حق تعالیٰ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسری صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو کر آیا، آپ پھر مجھے کفار کے پنجے میں بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی صبر کرنے کی ارشاد فرمایا، انشاءاللہ عن قریب تمہارے واسطے راستہ کھولے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری یہ تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے، شیخ بازی آدمی ذرا اس بات میں پول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے نکل کر کہنے لگا کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالہ کر دی۔ انہوں نے اس پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسری ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو ڈنامیٹ دیا، اب میرے نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا وعدہ پورا فرما چکے کہ مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ دار ہوں، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑائی بڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین اور مددگار ہوتا۔ اس کلام سے سمجھ گئی کہ اب بھی اگر کوئی میرے طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے سے ایک جگہ آ پڑی۔ مکی والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چپ کر وہیں پہنچ گئی۔ اس طرح جو شخص مسلمان ہوتا ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ کو ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا
اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ پریشان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو آپ اپنی پاس بلا لے، یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر مرض الوفات میں گرفتار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا نامہ ہاتھ میں تھا، اسی حالات میں انتقال فرمایا۔ آدمی اگر اپنی دین پر پکا ہو، شرط یہ کہ دین بھی سچا ہو، تو بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ اور مسلمان کو مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے، شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو۔